السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ محترم صدر صاحب، معاون انجمن اور معزز سامعات، آج اس پرونق محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے حیا اور عفت پاکیزہ معاشرے کی بنیاد۔ سامعات، دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو بہترین اور نمایاں اخلاق عطا کیا ہے۔ ان اخلاق میں سب سے بہترین صفت حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ یقیناً ہر دین کا نمایاں اخلاق ہوتا ہے اور دین اسلام کا سب سے نمایاں اخلاق حیا ہے۔ سامعات، حیا ایک ایسی عظیم صفت ہے جو انسان کو بے حیائی اور حرام کاموں سے بچنے اور پاک دامن اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جس انسان کے اندر حیا آ جائے تو اس کی عزت و آبرو نفسانی خواہشات سے محفوظ رہتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا صرف لباس کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کی سوچ، نگاہ، چال چلن، گفتگو اور پوری زندگی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن مرد اور عورتوں کو حیا اور عفت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے سورۃ النور میں فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی، آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہیں نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ جس شخص کے اندر حیا اور عفت پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے زندگی میں ہر چھوٹے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے وقت سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آتا ہے، جس سے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حیا اور عفت کی اہمیت و فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بعض انبیاء اور نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہاں مومن مرد اور مومن عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں عفت اور عصمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ سامعات، حیا اور عفت اختیار کرنا یہ جنتیوں کا صفت ہے۔ حیا اور پاک دامنی اختیار کرنا یہ عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے۔ ایک مومن مرد اور مومن عورتوں کی پہچان حیا اور عفت ہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جسے کوئی خوبصورت مرد یا عورت بدکاری کی طرف دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر ٹکرا دے کہ انی اخاف اللہ، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن آج کے معاشرے کے نوجوان یہ ریلیشن شپ کے چکر میں والدین کی نافرمانی، جھوٹ، چوری اور دین اسلام سے مرتد ہو کر اپنے دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ جن والدین نے انہیں بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا، جن والدین ان کے لیے محنت اور مزدوری کیے، جن والدین نے ان کے ہر ناز و نخرے کو برداشت کیے، آج اسی والدین کو اتنا بدترین بدلہ دے رہے ہیں۔ سامعات، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جہاں حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے، گھر سے باہر نکلتے وقت زیب و زینت اختیار نہ کرے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، لیکن آج کل کے کچھ لڑکیاں اس کے برخلاف ہو کر نامحرم سے بات کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا، خوشبو لگانا، بے پردگی سے باہر گھومنا اور تنگ لباس پہننا، ان تمام عمل کو فیشن سمجھ بیٹھے ہیں، بلکہ یہ فیشن نہیں، زنا ہے۔ آج کے معاشرے میں یہ غلط فہمی عام ہو چکی ہے کہ زنا صرف آپسی رضامندی سے ہوتا ہے، بلکہ زنا صرف ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر بھی ہے۔ یعنی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ موبائل فون میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ میں نامحرم سے چیٹنگ کرنا، ان سے ویڈیو کال میں بات کرنا، یہ تمام اعمال حرام ہے اور ان میں آنکھ، کان اور ہاتھوں کا زنا بھی شامل ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کے نوجوانوں، ہوش میں آؤ اور بے حیائی سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ لیتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام عمل میں کوئی نیکی باقی نہ رہے اور ہم یہ حسد کی آواز سے کہہ اٹھے، یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، کاش میرے نام عمل مجھے نہ دیتے اور موت میرا فیصلہ کر دیتا۔ یہ کہنے سے پہلے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم حیا اور عفت اختیار کرنے کو ان اعمال کو انجام دے، جیسے گھر سے نکلتے وقت شریعت حدود کا اہتمام کرے، باہر نکلتے وقت زیب و زینت اختیار نہ کرے، خوشبو نہ لگائے اور پردے کے ساتھ باہر نکلے، جیسے کہ رسول اللہ، اور بدکاری سے بچنے کی دعا کرتے رہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزمرہ زندگی میں تزکیہ نفس اور طہارت تقویٰ کے لیے یہ دعا کرتے تھے اور اپنے امت کو بھی یہ دعا سکھائے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، عفت اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو باحیات عورتوں میں سے بنائے اور اس کے مقرب بندوں میں شامل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔